چلے آج کے کلاس میں جو ہے وہ حوض کوثر ہے. میدان حشر میں ہر نبی کو پانی کا ایک حوض دیا جائے گا جس پر اس کی امت آ کر پانی پیے گی. تو حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے لیے ایک ہاؤس ہے. ٹھیک ہے، ہاؤس میں ایکچولی ایک پانی کا جگہ جہاں پہ لوگ پانی پیتے ہیں. تو ہر نبی کے لیے ایک ہاؤس ہے اور تمام انبیاء ایک دوسرے پر فخر کرتے رہتے ہیں کہ کس کے ہاؤس کے پاس پینے والے زیادہ ہوں گے، کیونکہ ہر ایک نبی کے لیے ایک ایک ہاؤس دیا جائے گا. اور سب ہاؤس لیکن انبیاء جو ہے ایک دوسرے پہ فخر کریں گے کہ کس کے پاس زیادہ پانی پینے والے آئیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے ہاؤس میں پانی پینے والے سب سے زیادہ ہوں گے. سبحان اللہ. اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ امت مسلمان جو ہے، امت محمدیہ جو ہے، سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. The next حدیث ہے حوض کوثر کا پانی سب سے، ابھی دیکھیں یہاں پہ دیکھیں حوض کوثر کا پانی کیسا رہتا ہے اور حوض کوثر کا پانی کیسا رہتا ہے، کیا ہے وہ، all these things انشاءاللہ ہم لوگ حدیث کے تھرو جانیں گے. حوض کوثر کا پانی سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا جائے گا. ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جس ہاؤس کا ذکر فرماتے ہیں وہ کیسا ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ایک سمت سنا اور بصری کے درمیان فاصلے کے برابر ہوگا. سمات مطلب ایک پلیس، ایک جگہ. اٹ از آلسو بین سیٹ کہ مدینہ اور عمان کے بیچ میں درمیان جو لینتھ ہے دیٹ از دا لینتھ آف ایچ، بولتے نا حوض کوثر کا جو لینتھ ہے اٹ وڈ بی ان دیٹ وے. ایک حدیث میں وہ بھی آتا ہے. اور اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ارشاد فرماتے ہیں کہ حوض کوثر پر سب سے پہلے جو ہے پانی پینے والے ہوں گے وہ ہے فقراء اور مہاجرین اور فقراء لوگ پہلے پانی پیئیں گے، اور ان سب سے پہلا پانی پینے والا جو رہے گا وہ میں رہوں گا. سو حوض کوثر میں سب سے پہلا پانی کون پیئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پانی پیئیں گے. حوض کوثر میں سب سے پہلا سیراب ہونے والے جماعت مہاجرین اور فقراء ہوں گے. ابھی یہاں پہ دیکھیں ترمذی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے ہاؤس پر سب سے پہلے جو لوگ آئیں گے وہ فقراء اور مہاجرین لوگ ہوں گے. کیوں لوگ رہیں گے؟ بیکاز جو لوگ ان کے کپڑے جو میلے کچلے کپڑے برے حالوں میں تھے اور ایٹ دا سیم ٹائم عورت سے نکاح کرنے کا استطاعت نہیں رکھتے تھے، غریب حالت میں تھے، پھر بھی کیا تھے لوگ اس پہ جٹے ہوئے تھے. دا ریزن as to why اگر آپ پیچھے دیکھیں گے مہاجرین اور فقراء کے لیے اس لیے کہا جا رہا ہے بیکاز مدینے میں اور مکے میں خاص کر جو پہلا دین قبول کیے ہیں وہ ہے فقراء از نتھنگ پیپل ہو آر آف یہ بولتے نا غریب لوگ جو ہے ایمان لائے ہیں. پہلے سب سے زیادہ تعداد جو ایمان لائے ہیں وہ ہے فقراء، نہ کہ رچ پیپل، رائٹ. تو اس لیے فار دیم the honor is being given. These are the prime people جہاں پہ ایمان لے کر آنے والے فرسٹ پرائم پیپل ہے. تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم is being given or he is giving honor to them. دوسری چیز is مہاجرین کسے کہتے ہیں؟ جو ہجرت کرتے ہیں. ہجرت ان دا سینس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ آتے ہیں. مکے سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کے دین پھیلانے کے لیے they were ready for it. ان لوگ کیا کیے تھے؟ ہجرت کیے تھے. ہجرت مطلب مائگریٹ کیے تھے.
تو دا پیپل آف مکہ جب مدینہ جاتے ہیں تو ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے. اوکے, ہجرت کرنے والے مہاجرین. تو وہ دو جماعت جسے سب سے پہلے آب کوثر دیا جائے گا وہ کون سے ہیں؟ وہ ہے مہاجرین. یاد رکھیں, مہاجرین اور فقراء. مہاجرین وہ لوگ ہیں جو مکے سے مدینہ گئے تھے, اور فقراء اور وہ پیپل جو کم حالت میں, مطلب سے غریبی میں دین قبول کیے تھے, اسلام قبول کیے تھے. نیکسٹ چیز جو ہے, انصار مدینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انصار مدینے سے اپنے حوض کوثر پر ملنے کا وعدہ کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے جماعت انصار, میں تمہیں حوض کوثر میں ملنے کا وعدہ کرتا ہوں. تو یہاں پہ دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے عزیز لوگ, سب سے ڈیئرسٹ اور سب سے عزیز لوگ وہ لوگ ہیں جو ابتدا ٹائم میں, جو غریبی کے حالت میں ابتدا ٹائم میں جہاں پہ قریش ان کے اوپر ظلم کرتے تھے, ایون ظلم کرتے تھے, وہ ظلم کو بھی سہ رہے تھے, دین نہیں چھوڑے تھے, دین نہیں چھوڑے تھے, اللہ کو نہیں چھوڑے تھے, اپنے رسول کو نہیں چھوڑے تھے. چاہے ان کا خاتمہ کرتے تھے, ان کو اذیت دیتے تھے, تکلیف دیتے تھے. they were being tortured in all aspect, but still غریب تھے, غریب بھی تھے, غلام لوگ بھی تھے, پھر بھی ان لوگ کیا اپنا دین نہیں چھوڑے تھے. that was the strong ایمان they had. for that reason فقراء were being categorized. دوسری چیز, مہاجرین مطلب ہجرت کرنے والے, جو لوگ ہجرت کرتے ہیں وہ ہر چیز چھوڑ کر آئے, قربانیاں دیے ہیں, سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں, جہاں پہ وہ اپنے تھوڑے لوگ بیوی بچوں کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں, رشتہ دار جو مکے میں they are born and brought up over there, اپنا بولتے ہیں نا بچپن وہاں پہ ہے, رشتہ دار وہاں پہ, تو اپنا گھر, اپنا قبیلہ, اپنا گھر, اپنے رشتہ دار, اپنی فیملی, اور اپنا چاچے جو بھی رشتہ دار ہے جو ایمان نہیں لائے ہیں, سب کو اپنا پراپرٹی ایوری تھنگ دے لیفٹ فار دا سیک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور مدینہ آ گئے. they have not carried anything with them. تو ہر چیز قربان کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس آ گئے ہیں. for that reason ان کے لیے بھی اللہ سبحانہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پہلے آپ لوگوں کو دیا جائے گا. تیسرا کیٹیگری از واٹ, انصارس کے کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا شدید محبت کرتے ہیں؟ the major reason is what, انصارس جو ہے, انصارس means helpers. ان لوگ کیا کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں, مہاجرین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں رہنے کے لیے ہیلپ کیے تھے, جگہ دیے تھے, ایٹ دا سیم ٹائم بزنس دیے تھے, جگہ دیے تھے, اپنا ہر چیز, اپنا گھر بار, ہر چیز they were giving to these people, and they were comforting them to spread deen Islam. So these are the three major categories as to it is being mentioned in hadith. باقی کے لوگوں کے لیے بھی کہا گیا ہے, ایمان والوں کے لیے ہے, اور ان کے لیے ہے, ان کے لیے, لیکن خاص کر نام ان کا لیا گیا ہے, ان کو خاص کر دیا گیا ہے for their hard work, for their قربانیاں, for the sacrifices that they have made. ٹھیک ہے, اوکے. حوض کوثر کا پانی کیسا رہتا ہے؟ حوض کوثر کا پانی جو ہے مس سے بھی زیادہ خوشبودار, خوشبودار رہتا ہے نا, اس سے بھی زیادہ خوشبودار, اور ایٹ دا سیم ٹائم شہد سے بھی زیادہ میٹھا, جو شہد ہے ہنی سے بھی زیادہ میٹھا, برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا, اور دودھ سے بھی زیادہ سفید رہے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے آب کوثر پینا نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. جو شخص حوض کوثر کا پانی پیے گا اسے کبھی بھی کوئی غم یا خوف لائق نہیں ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے حوض کوثر سے ایک بار پانی پی لے گا وہ اس کے بعد کبھی پیاسا محسوس نہیں کرے گا, اور اس کا چہرہ سیاہ نہیں ہوگا. ابن ماجہ کی حدیث ہے. اور دوسرے حدیث میں یہ آتا ہے کہ ان کے چہرے جو ہے ان کو نہ کوئی تکلیف نہ خوف ان پہ آئے گی. حوض کوثر کا سونے اور چاندی کا جام کتنے برابر ہے؟ اب یہاں پہ دیکھیں, حوض کوثر جام ان دا سینس دا کپس,
جو چائے کے پیالے کہتے ہیں نا، پیالوں میں جہاں پہ پانی پلاتے ہیں، کیسا پانی پلاتے ہیں؟ پیالوں میں پلاتے ہیں، پیالے ان دا سینس کپس میں پلایا جاتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حوض کوثر پر تم سونے اور چاندی کے جام آسمان کے ستاروں کے برابر دیکھو گے۔ آسمان میں جتنے زیادہ ستارے رہیں گے نا، کتنے زیادہ ستارے رہتے ہیں آسمان میں، which we cannot count، اسی طرح حوض کوثر میں جو جام ہے، جام ان دا سینس دا کپس، جہاں پہ ان کو پانی پلایا جائے گا، وہ بھی ان کاؤنٹیبل رہتا ہے، ان لمیٹڈ ان کاؤنٹیبل رہتا ہے، جہاں پہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ کون سے رہیں گے؟ سونا اور چاندی کے۔ ٹھیک۔ حوض کوثر میں پانی جنت کے آنے والے دو پمالوں کے ذریعے آئیں گے، جس میں ایک سونے کا رہے گا اور ایک چاندی کا رہے گا۔ دا پلیس جہاں سے پانی آئے گا، پانی نکلنے کی جگہ، تو وہ ایریا از میڈ آف واٹ، ایک سونے کا اور ایک چاندی کا رہے گا جہاں سے پانی آئے گا۔ یہاں پہ اگین اٹ از بین آسڈ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں گے کہ حوض کوثر کتنا بڑا ہے، کتنا لمبا ہے، تو ارشاد فرمائیں گے کہ مدینے سے لے کر عمان تک، تو مدینے سے عمان تک جتنا لانگ ڈسٹینس ہے، دیٹ از دا ڈسٹینس آف ون، یہ بولتے ہیں نا ون لینتھ بول سکتے ہیں آپ، اس کا لینتھ جو ہے اتنا زیادہ رہے گا۔ اور پھر اگین سوال کیا جاتا ہے کہ وہ کس طرح رہے گا، تو اسی طرح جواب دیں گے کہ دودھ سے بھی سفید، شہد سے بھی میٹھا رہے گا، اور برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا رہے گا۔ اور دوسری حدیث میں یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو کہا جاتا ہے اور ایک چیز معلوم ہوتا ہے کہ حوض کوثر کا جو یہ ہے نا، واٹ یو سے، دا لینتھ اینڈ بریڈ جو ہے، لمبائی اور چوڑائی کہتے ہیں نا، لمبائی اور چوڑائی از میڈ اپ آف چاندی، اٹ از میڈ اپ آف چاندی اینڈ سونا، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کا لینتھ اینڈ بریتھ جو ہے، لینتھ اینڈ بریتھ آر ایکول، کتنا زیادہ لمبا ہے اتنا ہی زیادہ ڈیپتھ بھی ہے، سو لینتھ اینڈ بریتھ آر ایکول وین اٹ کم ٹو حوض کوثر۔ ابھی یہاں پہ دیکھیں کافر کے بارے میں آتا ہے، کافر پانی پینے کے لیے حوض کوثر پر آنے کے لیے کوشش کرے گا، کافر کیا کرے گا؟ کوشش کرے گا حوض کوثر آنے کے لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہاں سے دور ہٹا دیں گے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں حوض کوثر اس طرح ان کو ہٹاؤں گا، مطلب یہ غیر مسلمان جو کافر ہے ان کو اس طرح ہٹاؤں گا جس طرح اونٹ کا مالک جو ہے نا، اونٹوں کا مالک دوسروں اونٹوں کو ہٹا دیتا ہے۔ دیکھیں دے آر ٹو گروپس آف اونٹس، تو اونٹوں کا مالک کیا کرتا ہے؟ اگر دوسرا اونٹ آتا ہے، مطلب اپنے اونٹوں کا، ہی از اونر آف ہز اون اونٹس، اگر کچھ اور دوسرا کیمل آتا ہے تو کیا کر دیتا ہے؟ دوسرے کیمل کو ہٹا دیتا ہے، نہیں نہیں، یو آر ناٹ فرام مائی گروپ، میرا گروپ کا نہیں ہے۔ جس طرح یہ جو اونٹ والا یہ مالک، اونٹوں کا مالک جس طرح ہٹا دیتا ہے، اسی طرح میں ہٹا دوں گا۔ پھر عرض کیا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ لوگ کہیں گے کہ آپ ہمیں کیسا پہچانیں گے، کیونکہ کافر کو آپ پہچان رہے اور کافر کو ہٹا دے رہے، اونٹوں سے کے جیسا کیمل کو ایکسکلوڈ کر دے رہے، تو آپ ہمیں کیسا پہچانیں گے؟ تو ارشاد فرمائے گا، ہاں میں تمہیں پہچان سکتا ہوں، تم میرے پاس آؤ گے تو وضو کی وجہ سے میں تمہیں پہچانوں گا، میں تمہیں پہچانوں گا وضو کے وجہ سے، تمہارے ہاتھ پاؤں اور پیشانی جو ہے چمکتے رہیں گے، تمہارے ہاتھ پاؤں پیشانی جو ہے چمکدار رہیں گے۔ یہ صفت صرف اور صرف کسے رہے گی؟ میری امت کو رہے گی، کسی اور کو نہیں رہے گی۔ سبحان اللہ۔ کبھی بھی یاد رکھیں جب وضو کرتے ہیں ہمیشہ خوش رہیں کہ ایک طریقے سے وضو، پراپر طریقے سے وضو کرنا از ویری امپورٹینٹ، کیونکہ جب وضو کرتا ہے انسان کی گناہیں جو ہے جھڑ جاتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو انسان وضو پراپر کرتا ہے تو اس کے ہاتھ پیر اور پیشانی جو ہے وہ آخرت میں قیامت کے دن شائن ہوگا۔ بیسڈ آن دیٹ ون آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیتے ہیں کہ
یہ جو انسان ہے میرا امتی ہے. کافر لوگ بھی گھسنے کی کوشش کرتے ہیں بیکاز لوگ طویل ٹائم حشر کے میدان میں ٹھہرے ہوئے رہتے ہیں نا, تو وہ لوگ بھی گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیتے ہیں اور ان کو کافر لوگ کو پہچان لیتے ہیں اور ان کو ہٹا دیتے ہیں, ہٹال دیتے ہیں. تم میرے گروپ کے نہیں ہو, تم میری امتی ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ تمہارا چہرہ نہیں چمک رہا, کوئی نشانی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح مرتد لوگ حوض کوثر کا پانی سے محروم ہوں گے. حدیث میں آتا ہے, ترمذی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حوض کوثر پر کھڑا رہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رہیں گے؟ حوض کوثر پہ کھڑے رہیں گے. لوگوں کی ایک جماعت میرے سامنے لے کر آئے گے, ایک جماعت آئے, اے گروپ آف پیپل ول بی کمنگ ان فرنٹ آف ہم. تو میں انہیں دیکھ کر پہچان لوں گا کہ یہ میری امت ہے, بیکاز ان کے چہرے ہاتھ پاؤں اور ان کا پیشانی جو ہے شائن ہوتے رہتا ہے. تو وہ ان کی امت سامنے آ کے ٹھہرے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پہچان لیں گے کہ یہ میری امت ہے. اتنے میں میرے اور میری امت کے درمیان ایک شخص رہے گا, وہ اللہ کے طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوگا. وہ اس جماعت سے کہے گا, وہ فرشتہ کیا کرے گا, اس جماعت میں ٹھہر کر سب کو دیکھ کر ایڈریس کرے گا کہ ایک گروپ آف پیپل کو دیکھ کر تم ادھر آؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ ان کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ ان کو پتا چل گیا کہ یہ فرشتے ہیں, تو کہیں گے کہ انہیں کہاں لے کے جا رہے ہو؟ تو وہ شخص کہے گا جہنم میں, واللہ انہوں نے جہنم کے طرف مجھے لے کر جانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ان کا جرم کیا تھا, کیوں تمہیں انہیں جہنم میں لے کر جا رہے ہو؟ اب یہاں پہ دیکھیں جہنم میں جانے والا شخص کون لوگ ہے؟ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی تھے, ایٹ دا سیم ٹائم ان کے چہرے, ان کے ہاتھ پاؤں اور پیشانی بھی شائن ہو رہے تھے. دیٹ مینس وہ لوگ وضو بھی کرتے تھے, نماز بھی پڑھتے تھے. بٹ کیا تھا وہ ریزن جہاں پہ ان کو یہ فرشتہ جو ہے وہی گروپ میں سے کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں؟ جب پوچھا جائے گا کہ انہیں کیوں جہنم, ان کا جرم کیا ہے, تو جواب دیا جائے گا کہ آپ کے بعد یہ لوگ اپنے ایڑیوں کے بل دین اسلام سے پھیر گئے تھے, مطلب دین کو چھوڑ دیے ہیں. مرتد وہ انسان ہے جو یہ دین لا کر پھر کیا کر دیتا ہے, دین کو پورا بالکل چھوڑ دیتا ہے. اوکے, دس از واٹ اٹ ٹاکس اباؤٹ. پھر میرے پاس, مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسری جماعت لے کر آئے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیتے, اچھا یہ میری امت ہے. اتنے میں میرے اور ان کے درمیان پھر سے ایک آدمی آئے گا, آ کے کہے گا کہ تم ادھر آؤ. مطلب حوض کوثر کے پاس ٹھہرے رہے تھے نا, تو وہاں سے کھینچ کر لے کر تم ادھر آؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انہیں کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہیں گے کہ جہنم میں لے کے جا رہا ہوں. کیوں انہیں جہنم میں لے کے جا رہے ہو؟ ان کا جرم کیا ہے؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ؟ ان کا جرم کیا ہے؟ تو ان کا جرم یہ ہے کہ the same thing it is been said کہ دوسری جماعت بھی آئے گی, دوسری جماعت کو بھی یہی کہا جائے گا کہ ان کا جرم یہ ہے کہ آپ کے بعد جو ہے یہ جو ہے دین اسلام سے پھر گئے ہیں, دین کو چھوڑ دیے ہیں. اوکے, یہاں پہ کیا ہے, جس طرح لاوارث اونٹ کو ہر کوئی نہیں اپناتا, ان کو کس طرح چھوڑ دیا جاتا ہے؟ لاوارث اونٹ کے جیسا چھوڑ دیا جاتا ہے, کیونکہ گروپ میں تھے لوگ, وہ گروپ میں سے ہٹا کر پھینک دیا جاتا ہے لاوارث اونٹ کی طرح. اوکے, نکال کر باہر کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہاں سے انہیں جہنم لے کر جاتے ہیں. مرتد وہ انسان ہوتا ہے جو مسلمان رہ کے اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا, ہی لیوز اسلام. The next group is what بدعت. جو انسان بدعتی لوگ بھی حوض کوثر کے پانی سے محروم ہو کر رہیں گے. حدیث میں آتا ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, اس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حوض کوثر جو ہے میرے سامنے ہوگا, تو میں بعض لوگوں کی وجہ سے لوگوں کو ہے نا دور ہٹا دیتا ہوں, تھوڑے لوگوں کو اپنے پاس رکھتا ہوں اور تھوڑے لوگوں کو دور کر دیتا ہوں. تو وجہ جب پوچھی جائے گی کہ کیوں,
تو उनका जवाब ये रहेगा कि ये लोग जो है बिदत करते थे। बिदत मतलब क्या, एक नई चीज इजाद करते थे। दीन में कोई नई रस्म या कोई नई चीज जो इजाद करता है उसको बिदत ही कहते हैं। और कहा जाता है वो कुल्ल बिदअतिन दलालतु, मतलब हर बिदत क्या है, गुमराही है। जो इंसान बिदत करता है दीन में वो गुमराह हो जाता है। और कुल्लू दलालतिन फिन्नार, और हर ये बोलते ना गुमराह होने वाला क्या है, कहाँ जाएगा, आग में जाएगा। जितने लोग भी गुमराह होंगे, बिदत से गुमराह होंगे, वो कहाँ जाएंगे, आग में जाएंगे। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपके लिए और मेरे लिए, कि अपने अमाल में कौन से वो अमाल हम लोग कर रहे हैं जहाँ पे इनोवेशन है, बिदत है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं करते थे लेकिन हम लोग करते हैं, सेइंग दैट ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं। झूठे और जालिम हुक्मरान से ताउन करने वाला भी हौज़े कौसर के पानी से महरूम रहेगा। जो इंसान झूठ बोलना हो, दूसरों पे जुल्म करता है, जालिम हुक्मरान, जो हुक्मरान है और वो जालिम है, और इनके साथ जो देने वाले हैं, अभी यहाँ देखिए, झूठे और जालिम हुक्मरान से ताउन करने वाले, इनका साथ देने वाले को भी हौज़े कौसर से महरूम रहेंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो इंसान झूठ बोलता है उसका साथ ना दे। एक इंसान झूठा है, नहीं नहीं नहीं, मैं इसकी पार्टी में हूँ, मैं इसके, ये जो बोलता है वो सही है। सो इट इज बी वेरी वेरी केयरफुल कि हक का साथ दें। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, ट्राई करें, बात करें, तो हक कहाँ पे, हक का साथ देना इज इम्पोर्टेंट, ना कि झूठ का। जो इंसान झूठ का साथ देता है उसके लिए हौजे कौसर में पानी नसीब नहीं होगा। उसी तरह जालिम हुक्मरान का साथ देने वाले, सिर्फ जालिम हुक्मरान इंसान ही नहीं, उसका साथ देने वाले के लिए भी हौजे कौसर में पानी नहीं मिलेगा। ओके, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू टॉक इज व्हाट, कयामत का दिन, सिफारिश। सिफारिश का बयान है। अब देखिए, टिल नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट के हशर में क्या होता है, हशर के मैदान क्या है, हशर के हौलनाकियां क्या है, और हशर में कौन लोग अर्श के साए में, वो साथ वाले कौन लोग हैं जो अर्श के साए में रहेंगे। और एट द सेम टाइम हशर का मैदान अहले ईमान के लिए कैसे रहेगा, नेक बंदों के लिए किस तरह रहेगा। उसी तरह हशर का मैदान जो है बुरे लोगों के लिए कैसा रहेगा, एक दिन कितना, मतलब 50,000 ईयर्स के जैसा रहेगा। तो हशर के मैदान के बारे में डिटेल्स हम लोग पढ़े हैं, राइट। उसके बाद हशर के मैदान में जो इंसान 50,000 साल की तरह जीता है, लिटरली वेट्स की कयामत कायम कब होगी, कायमत कायम कब होगी, ही लिटरली वेट्स दैट वन। देन उसके बाद हम लोग ग्रुप बंदी पढ़े थे, तो ग्रुप्स फॉर्म किया जाता है। देन अदालत इलाही होता है। फिर अगेन अदालत इलाही में कौन कौन गवाही देंगे, सिपाही अब कौन कौन गवाही, आप सल्लल्लाहु अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस किस को सवाल करेंगे, और कौन कौन जवाब तलबी रहेगा, कौन कौन जवाब देंगे। जैसे अल्लाह ताला विल नॉट लीव एनीवन, जरे बराबर जुल्म नहीं करेगा किसी पे। तो हर एक इंसान से सवाल करते हैं, राइट फ्रॉम जिन से, इंसान से, जिन से, फरिश्तों से, अंबिया से, जिस्म के पूरे पूरे बॉडी पार्ट से भी अल्लाह ताला पूछते हैं। नमाज जो सजदा करते हैं, सजदे की जगह से पूछते हैं, नमाजों से पूछते हैं, हर हर वो चीज से अल्लाह ताला पूछते हैं, गवाही मांगते हैं। गवाही देना, कौन कौन गवाही बनेंगे, राइट। अब उसके बाद जो है सिफारिश, सिफारिश इज अगेन एक सॉर्ट ऑफ हैप्पीनेस। एक सिफारिश कैसा है कि सिफारिश कौन करेगा, दैट वन। बिफोर गोइंग अहेड विद द टॉपिक सिफारिश, अब बहुत सारे लोग वो कहते हैं कि सिफारिश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए सिफारिश करेंगे। थोड़े लोग कहते हैं कि हमारे लिए औलिया लोग जो है सिफारिश करेंगे। थोड़े कहते हैं हमारे लिए वली सिफारिश करेंगे। हमारे लिए जो पीर दरगाह है, पीर है, हमारे पीर हमारे लिए सिफारिश करेंगे। और थोड़े लोग कहते हैं कि आप तो नेक लोग हैं तो आप लोग सिफारिश करेंगे। तब क्वेश्चन ये आता है कि सिफारिश है क्या, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि सिफारिश, अभी फॉर एग्जाम्पल एक इंसान सिफारिश कर सकता है, एक अंबिया सिफारिश कर सकते हैं, तो अपनी मर्जी से सिफारिश करेंगे। दिस इज वन क्वेश्चन इन आवर माइंड। अल्लाह ताला इवन नेक लोगों के लिए भी इजाजत देते हैं जहां पे वो सिफारिश कर सकें। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सिफारिश करने का मौका मिला तो मैं क्या करूंगी, मैं जो है, जो इंसान है, तो मैं अपने खानदान को ही सिफारिश करूंगी। मैं अपने माँ बाप के लिए, भाई बहन के लिए, और फैमिली मेंबर्स के लिए, खानदान के लिए, ससुराल के साइड हो या मैके के साइड, पूरों के लिए मैं सिफारिश करूंगी।
मर्जी मेरी रहेगी, क्या ये सही है? दिस वी नीड टू नो. I'll give you a beautiful example जहां पे आपको सिफारिश का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा. अगर ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो आपको कंप्लीट टॉपिक समझ में आएगा. अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो टॉपिक समझ में नहीं आएगा आपको. ओके. वी ऑल नो स्कूल्स, राइट? बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं एंड एवरी चाइल्ड एवरी एनुअली वील बी हैविंग स्पोर्ट्स डे. बच्चों को स्पोर्ट्स डे रहता है हर स्कूल में. स्पोर्ट्स डे जो है मनाया जाता है, आप सबको भी पता है, राइट? तो वहां पे चीफ गेस्ट को बुलाया जाता है. तो आप सब लोग देखते हैं कि सो एंड सो पर्सन चीफ गेस्ट रहेगा, तो चीफ गेस्ट को बुलाया जाता है. तो चीफ गेस्ट आके बैठा रहता है और चीफ गेस्ट जो है सबको मेडल्स देते हैं, राइट? सबको में कभी कभार चीफ गेस्ट देते हैं, मेन इंपॉर्टेंट मेडल्स चीफ गेस्ट देते हैं. एंड देन उसके बाद कुछ और भी गेस्ट को बुलाया जाता है, उनको भी वो लोग भी थोड़े मेडल्स देते हैं या अवार्ड्स देना हो या सर्टिफिकेट्स देना हो. दोज थिंग्स दे विल डू. दे विल कॉल अनदर पर्सन आल्सो, जहाँ पे उनको भी ऑनर किया जाता है, जहाँ पे वो भी मेडल्स दे सके. सो अराउंड 4-5 पीपल को अलाउ करते हैं जहाँ पे दे विल बी डूइंग गिविंग दिस मेडल्स. अब देखने की बात ये है, सोचने की बात ये है, जो चीफ गेस्ट जो आता है, ओके, क्या उसको इख्तियार है कि ही कैन चूज whom टू गिव द मेडल? सिंपल. अगरचे चीफ गेस्ट आया है, उसका बेटा जो है 10th क्लास में है और सो एंड सो स्पोर्ट्स में है, अब ये चाहा तो क्या वो उसको फर्स्ट प्राइज दे सकता है? क्या उसको इख्तियार है? नहीं ना. यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग. स्पोर्ट्स डे किस तरह होता है कि स्पोर्ट्स डे एनुअल डे होने से पहले, स्पोर्ट्स डे कंडक्ट करने से पहले ही पूरे प्रोग्राम स्टार्ट कर देते. इन लोग करते क्या है, दे विल बी हैविंग ऑल दिस थिंग्स. फर्स्ट ग्रेड से सेकंड ग्रेड रनिंग रेस का हो या फिर स्पोर्ट्स का हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, जो भी स्पोर्ट्स है वो उसका पूरा करने के बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आते हैं दे राइट डाउन. So they will be having, the school will be having the list of prizes, the list of prize winners. फर्स्ट प्राइज विनर कौन कौन है, सेकंड प्राइज विनर्स कौन है, थर्ड प्राइज विनर्स कौन है. तो ये प्राइज विनर्स ऑलरेडी स्कूल लोगों के पास रहेगा. स्कूल अथॉरिटी विल बी हैविंग दैट वन. द स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट विल बी होल्डिंग दैट वन विद देम कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आया है, कौन से ग्रुप्स में आए हैं, कौन से स्पोर्ट्स में आए हैं. तो ये चीज जो है already it is already been written by the sports team from the school. अब ये जो चीफ गेस्ट को बुलाते हैं, चीफ गेस्ट उनका ही नाम लेते हैं जो लिस्ट में है. चीफ गेस्ट को इख्तियार नहीं वो अपनी मर्जी से किसी का भी नाम लेके प्राइजेस किसी को भी दें. Chief guest will be announcing only the name list that is being given by the school. स्कूल जो लिस्ट देती है वही लिस्ट के हिसाब से 1, 2, 3 फर्स्ट प्राइज इसको मिलेगा तो उसको ही मिलेगा, सेकंड प्राइज इसको है तो वो देखकर जिसका देखता है वो ही prizes he'll be giving it. Chief guest doesn't have the rights और इख्तियार नहीं है to choose to whom to give the prizes क्योंकि already he has the list, right? उसी तरह अब उसी कॉन्सेप्ट को अगर आप देखेंगे, सिफारिश के लिए बहुत सारे लोग सिफारिश करेंगे. इंशाल्लाह आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट वन. बट सिफारिश करेंगे, अब औलिया अल्लाह भी करेंगे सिफारिश, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करेंगे सिफारिश, सिफारिश जो है अंबिया भी करेंगे, सिफारिश जो है फरिश्ते भी करेंगे, सिफारिश जो है इंसान भी करेंगे, नेक इंसान भी करेंगे. लेकिन हर वो सिफारिश में अल्लाह का इज़्ज़न रहता है. अल्लाह उनके दिल में डाल देता है. जैसा लिस्ट रहता है ना, ये लिस्ट ऑफ पीपल को ही आप अवार्ड देंगे तो चीफ गेस्ट देता है, उसी तरह लिस्ट ऑफ पीपल अल्लाह ताला उनके दिल में डाल देता है कि तुम इन लोगों की सिफारिश करेंगे. तो अल्लाह ताला उनको ऑनर करता है, लोगों को ऑनर करता है कि आप सिफारिश करेंगे तो आप करेंगे. लेकिन चूज करने का इख्तियार ये इंसान को नहीं है. चूज करने का इख्तियार ऑलरेडी अल्लाह ताला लिख चुके हैं कौन कौन नेककार है, कौन कैसे है. तो सिफारिश करने का जो मौका है इनको दिया जाता है. दैट मीन्स दे आर बीन ऑनर्ड. ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट एक्चुअली. अच्छा, आपको समझ में आया गर्ल्स ये कॉन्सेप्ट? यस, रिप्लाई करें गर्ल्स मैसेज में. ओके, अल्हम्दुलिल्लाह. Okay. चले आगे बढ़ते हैं.
मैदान हशर में तवील मुद्दत तक भूखे प्यासे शदीद गर्मी बदबूदार पसीने में तंग आकर वो अंबिया के पास जाएंगे। अब ये देखें, ये सिफारिश कुबरा है। सिफारिश कुबरा, ये सिफारिश कुबरा किसे कहते हैं? मतलब मैदान हशर में क्या होता है, बहुत लॉन्ग है ना, 50,000 ईयर्स। तो इंसान जो है इतना इंतजार करते करते भूखा रहता है, प्यासा रहता है, और शदीद गर्मी, क्योंकि उस दिन जो है सन जो है, सूरज 1 मील की दूरी पे रहता है, तो इतना करीब रहता है। तंगी, पसीना, बदबूदार, हाल बेहाल रहता है उनका। और जो है खड़ना, खड़े होने का जगह भी क्या है, सिर्फ 2 पांव रखने की जगह है, उतना ही है, उससे ज्यादा जगह नहीं है। इतना टायर्ड होके रहते हैं, और वो सिर्फ वेट करते रहेंगे कि हिसाब किताब कब होगा, कब यहाँ पे अल्लाह सुब्हान व तआला हिसाब किताब शुरू करेंगे। तो इसके लिए जो है सिफारिश करने के लिए क्या करेंगे, ये आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। सब लोग क्या करेंगे, आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम के पास जाकर कहेंगे कि ए आदम अलैहिस्सलाम, प्लीज आप अल्लाह ताला से बोलें कि सिफारिश करें। सिफारिश करते हैं, नो, रिक्वेस्टिंग हिम कि आप अल्लाह ताला से बोलें कि हिसाब किताब कायम कर दे, हिसाब किताब शुरू कर दे। चाहे वो जन्नत जाएंगे या दोजख जाएंगे, कुछ ना कुछ तो होगा, हम लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। ना ये गर्मी या धूप या पसीना, हम लोग तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने भी गलतियां किया हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं नहीं कर सकता। तुम जाओ, जाके नूह अलैहिस्सलाम से पूछो। तो फिर अगेन द सेम सेट ऑफ पीपल, पूरे लोग क्या करेंगे, फिर नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। फिर नूह अलैहिस्सलाम से बोलेंगे, ए नूह अलैहिस्सलाम, प्लीज आप अल्लाह ताला से पूछे, बात करें, सिफारिश करें कि ना हिसाब किताब कायम कर दें, क्योंकि बहुत जलील जिल्लत हो रही है, हमें बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो नूह अलैहिस्सलाम करते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं जा सकता, मैं अपना चेहरा उनको नहीं बता सकता अल्लाह सुब्हानहू व तआला को, क्योंकि मैं भी गुनहगार हूँ, मैं भी बहुत सारे मिस्टेक्स किया हूँ, और मैं नादामत हूँ, मैं ये बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, आई फील गिल्टी ऑफ गोइंग ओवर देयर, शर्मिंदा हूँ, मैं नहीं जा सकूंगा। तो आप जाएं, जाकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पूछें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो फ्रेंड ऑफ अल्लाह है, तो आप जाएं उनसे पास जाकर पूछें। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा जाता है कि प्लीज आप हमारे लिए दुआ करें, सिफारिश करें, हिसाब किताब हो जाए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी कहते हैं कि मैं गुनहगार हूँ, मैं सिफारिश नहीं कर सकता, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं अल्लाह ताला के पास जाके नहीं बोल सकता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जाओ तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाकर पूछो। तो क्या करते हैं, फिर अगेन सब लोग मिलके मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, प्लीज आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करें, सिफारिश करें कि हिसाब किताब हो जाए, शुरू हो जाए। तो आप मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि आप जाएं और ईसा अलैहिस्सलाम से पूछें, क्योंकि मैं शर्मिंदा हूँ, मैंने भी गलतियां किए हैं, तो आई विल नॉट गो। तो अगेन ईसा अलैहिस्सलाम के पास ले जाते हैं सब लोग। जाने के बाद फिर अगेन सेम यही बात कहते हैं कि आप हमारे लिए सिफारिश कर दें हिसाब किताब के लिए। तो ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जाओ उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, जहाँ पे उनके अगले पिछले पूरे गुनाहें माफ कर दिए गए हैं, आप उनके पास जाओ। तब उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके अगेन ये सब लोग दुआ ये कहते हैं कि सिफारिश करें हम हमारे लिए कि हिसाब किताब हो जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, अपना जो सर है ना, सजदे में गिर जाते हैं। सजदे में गिर जाते, इतना ज्यादा देर सजदे में रहते हैं जब तक अल्लाह ताला नहीं कहते हैं उठो। तो सजदे में ही रहते हैं, और सजदे में रहकर हमदो सना करते हैं। क्या करते हैं, हमदो सना करते हैं। तो हमदो सना वो कलमा यूज करते हैं, वो हमद यूज करते हैं जो इससे पहले कभी भी नहीं कहे। तो दैट मीन्स अल्लाह ताला उन्हें नए कलमे सिखाया जाता है, जहाँ पे वो हमदो सना कहते हैं। एंड देन उसके बाद लॉन्ग टाइम तक सजदे में ही रहते हैं। तब कहा जाता है कि ए मोहम्मद, उठो, उठो, क्या बात है, बोलो, तुम्हारी बात सुनी जाएगी, सवाल करो, तुम्हारा सवाल दिया जाएगा। सवाल इन द सेंस, तुम्हारा जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व किया जाएगा, उठो।
دین سفارش شروع ہوگی، اس کے بعد کہیں گے سفارش سٹارٹ ہوگی. اس کو سفارش کبریٰ کہتے ہیں، سب سے بڑی سفارش، سب سے بڑی سفارش. اٹ از کالڈ ایز سفارش کبریٰ. اور سفارش کبریٰ کون کر سکتے ہیں؟ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر سکتے ہیں. اوکے. قیامت کے روز سب سے پہلے جنت کا دروازہ کس کے لیے کھولا جائے گا؟ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز میں سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ آؤں گا اور دروازہ کھلواؤں گا. جنت کے داروگار مطلب سولجرز اینجلز کہتے ہیں آپ کون ہیں؟ جب کھٹکھٹایا جاتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوک کرتے ہیں، کہیں گے کون ہے؟ میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتے کہیں گے مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کے لیے جنت کے دروازے نہ کھولا جائے. سبحان اللہ. نیکسٹ، یہ جو حدیث ہے بہت ہی خوبصورت، بہت ہی طویل اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ڈیٹیلڈ حدیث ہے. سو آئی وانٹ ایوری ون ٹو نو، اور سے سنیں، اور ہر اس چیز کے سفارش جہاں جہاں آتا ہے بس دعا کرتے جائیں، یا رب ہمیں اس میں شامل کر دے، یا رب ہمیں اس میں شامل کر دے جہاں پہ ہماری سفارش ہو جائے. آمین. کس کی سفارش کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ایکچولی جو ہے اگر دیکھیں گے سفارش کے نتیجے میں پہلا جو گروپ ہے وہ جوں کے برابر ایمان رکھنے والے مسلمان ہوں گے، اس کے بعد چونٹی کے برابر، اس کے بعد رائے کے دانے کے برابر لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے. Okay, in detail hadith inshallah I'll be telling you now. Okay, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں اپنے رب سے حاضر کے اجازت مطلب حاضری کی اجازت مانگتا ہوں، مجھے اجازت دی جائے گی. ابھی یہاں پہ جو ہے سجدے میں رہتے نا، اجازت دی جائے گی. اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اپنی حمد کے وہ کلمہ سکھائیں گے جو اس وقت میں نہیں جانتا تھا. میں ان کلموں کے ساتھ حمد و ثنا بیان کروں گا اور سجدے میں گر پڑوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کیسے کرتے ہیں؟ پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں اور وہ کلمہ حمد و ثنا کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں تبھی سکھاتے ہیں، ایٹ دیٹ اسپاٹ سکھاتے ہیں، وہی کلمے وہ جو ہے حمد کرتے ہیں. ارشاد ہوگا مطلب کنٹینیوسلی لانگ ٹائم سجدے میں رہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑتے ہیں. تو ارشاد ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ، بات کہو سنی جائے گی، سوال کرو دیا جائے گا، سفارش کرو مانی جائے گی. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو میں عرض کروں گا، میں کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے اے میرے رب میری امت، میری امت ارشاد ہوگا جاؤ اور جہنم سے ان لوگوں کو نکال لاؤ جن کے دل میں جوں کے برابر ایمان ہے. تو جوں جو پتا ہے نا، جس کے سر میں جوں رہتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے جوں، پتا نا اتنا بھی ان کے دل میں ایمان ہے، تو جہنم میں جا کر ان لوگوں کو تم لے کر آؤ. تو ایمان ہے تو میں جاؤں گا اور ایسے لوگوں کو لے کر آؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، ہمیں نہیں معلوم کتنے لوگوں کو لے کے آئیں گے. پھر خوشی خوشی لے کر آئیں گے، پھر دوبارہ اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے. پھر اگین ہیل کم اینڈ اسٹینڈ ان فرنٹ آف آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور انہیں کلمات سے پھر اگین کیا کریں گے؟ سجدے میں گر پڑیں گے. پھر انہی کلمات سے اللہ کا حمد و ثنا کریں گے اور پھر لانگ سجدہ کریں گے، سجدہ طویل سجدہ کریں گے. تو صرف اگین بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے، ارشاد ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، بات کہو سنی جائے گی، سوال کرو دیا جائے گا، سفارش کرو قبول کی جائے گی. سبحان اللہ. تو میں کہوں گا
میری امت میری امت. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امت سے کتنا زیادہ محبت کرتے ہیں. ہی لٹرلی کرائز میری امت میری امت. کیا آپ اور میں اتنی محبت کرتے ہیں ان سے؟ کیا ان کے لیے ہم جو سنت فالو کرتے ہیں کیا ہم لوگ کرتے ہیں ان میں؟ جو جس طرح قرآن شریف پڑھنا ہو کیا وہ حق ادا کرتے ہیں ہم؟ کیا جس طرح قرآن شریف کو عمل کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لوگ کرتے ہیں؟ کیا ان سے وہ شدید محبت کرتے ہیں؟ جو انسان جس سے محبت کرتا ہے نا اس کے لیے کچھ بھی کرتا ہے. کیا ہماری محبت اتنی زیادہ ہے؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے سفارش میں ان کے فیملی ممبرس نہیں ہے یہاں پہ. ان کے نہ فیملی ممبرس یا میرے صحابہ چاہیے میرے انصار چاہیے میرے ان لوگ چاہیے ان کے لیے نہیں. میری امت ہم سب لوگ شامل ہیں. ہم سب کے لیے روتے ہیں ہم سب کے لیے گڑ گڑاتے ہیں. اور پورے نبیوں کے لیے ایک کہا جاتا ہے نا ایک چیز دیا جاتا ہے ایک اٹس مور لائک ون وش جہاں پہ ان کی دعا قبول کی جائے گی. تو ایک ایسی دعا کرو ہر ایک نبی کے لیے دیا گیا ہے کہ دعا ایک ایسا ہے دعا ہے جو 100% قبول ہوگی. تو پورے لوگ جو ہے جتنے بھی نبیاں ہیں پورے لوگ وہ جو دعا ہے دس موسٹ امپورٹنٹ اسپیشل دعا دیٹ از بین فلفلڈ پورے لوگ دنیا میں ہی یوز کر دیے ہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چاہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا ضرور بضرور دنیا میں ہی یوز کر سکتے تھے. جب ان کو مارا جاتا تھا ان کو ٹارچر کیا جاتا تھا ان کے لوگوں کو قتل کیا جاتا تھا کتنا کچھ ہوتا تھا چاہے تو کر دیتے تھے. ہی ڈنٹ ڈو. وہ ایک دعا جو ہے وہ رکھے تھے دیٹ از سفارش کبریٰ کہ آخرت میں رکھوں گا اور میں وہ یوز کروں گا میری امت کے لیے جو اللہ تعالیٰ ضرور بضرور قبول کر. دس از دا دعا دس از دا دعا ہی از میکنگ فار اس. دس از دا سفارش دیٹ ہی از میکنگ فار اس. تو آپ کا اور میرا کام یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے مجھے کرنا ہے. سنتوں کو فالو کرنا ہے اس کو پکڑنا ہے. طریقہ دین میں جو طریقہ ہے وہی اپنانا ہے. بدعت مجھے نہیں کرنا ہے. ایسے ویسے رسماں نہیں کرنا ہے جو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیے تھے. وہ از ویری ویری امپورٹینٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کا بہترین طریقہ ان کا سیرہ پڑھنا ہے. ان کی سیرہ جو ہے جو انسان ان کے ہسٹری پڑھیں گے ان کا سیرہ پڑھیں گے ان کا براٹ اپ پڑھیں گے کس طرح وہ لڑائیاں کرتے تھے ان میں کیا کیا کوالٹیز تھے کیا زبردست ہی از اے ایکسلنٹ لیڈر ہی از این ایکسلنٹ ہیومن بینگ ہی از این ایکسلنٹ فادر ہی از این ایکسلنٹ ہسبینڈ ایکسلنٹ لیڈر بولتے ہیں نا ایکسلنٹ پرسن بولتے ہیں نا بہترین انسان ان آل دا تھنگس ہی شوڈ بی آ رول ماڈل. ہی ہیز ٹو بی آ رول ماڈل. جس طرح ہے کیا میں کرتی ہوں کوشش کریں جانیں انہیں. جاننا از ویری ویری امپورٹینٹ. صحابہ کی اسٹوریز کو جانیں. میک شیور دیٹ ایوری ڈے ایک صحابہ کا بھی اسٹوری جانیں کیونکہ ان کی جو محبت ہے ٹورڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ اتارتے تھے وہ وہیں کرتے تھے. جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے تھے وہ بھی وہاں. وہ محبت کا تقاضا ہے. دیٹ از دا لو دیٹ دے ہیو ٹورڈز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ محبت کو جانے. صحابہ کی وہ جو محبت وہ انٹینس لو ٹورڈز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جانے اس کو پہچانے. شاید ہمارے دل میں بھی وہ محبت آ سکے جہاں پہ we take his word so seriously and we work towards it. اوکے. تو یہاں پہ کیا کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گر پڑتے ہیں تو ارشاد ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ بات کہو سنی جائے گی. سوال کرو دیا جائے گا. سفارش کرو قبول کی جائے گی. میں کہوں گا میری امت میری امت. کہا جائے گا ان لوگوں کو جہنم سے نکال لاؤ جن کے دل میں چونٹی یا رائی کے برابر ایمان ہو. جو مطلب پہلے کیا تھا جوں کے برابر ایمان ہو ان کو جہنم سے لے کر آؤ. ابھی چونٹی یا رائی کے دانے چونٹی کے برابر حصہ یہ ہے تو جا کر لے کر آؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے جہنم میں اور جا کر لے کر آئیں گے. پھر تیسرے مرتبہ اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے اور انہی کلاموں کے حمد و ثنا کریں گے اور سجدے میں گر پڑیں گے اور طویل سجدے میں گر پڑیں گے. سجدہ کرتے ہوئے ارشاد ہوگا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ بات سنی جائے گی. سوال کرو کہ دیا جائے گا. سفارش کرو قبول کی جائے گی. اے میرے رب میری امت میری امت.
ارشاد ہوگا جاؤ جہنم میں ان لوگوں کو نکال لاؤ جن کے دل میں رائی کے دانے کے برا بھی کم بہت ہی کم ایمان ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم جا کر وہاں سے لوگوں کو لے کر آئیں گے. سبحان اللہ. یہ ہے سفارش کبریٰ. یہ سفارش کبریٰ کے نتیجے میں سب سے پہلی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے 49 لاکھ افراد بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے. 70,000 لوگ بنا حساب کتاب کے جنت میں حاضر ہوں گے. ابھی یہاں پہ غور سے دیکھیں, یہاں پہ I have used the word 49 lakhs. 70,000 رائٹ, لیکن 49 لاکھ کیوں ورڈ یوز ہوا ہے, آئیے جانیں گے. صحیح حدیث ترمذی کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میری امت میں سے 70,000 لوگ بلا حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. کتنے لوگ؟ 70,000 لوگ داخل فرمائیں گے, اور ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 لوگ جنت میں داخل ہوں گے. اور 3 لوگ بارے میں میرے رب کے اور جنت میں داخل. اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں 70,000 لوگ, اٹ از اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں 70,000 لوگوں کو, تمہاری امت والوں کو میں جنت میں داخل کروں گا. اب اللہ تعالیٰ الرحمن ہے, رحمان ہے, وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اور حدیث مفہوم میں کیا آتا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ 1% آف رحم رکھا ہے اور 99% آف رحمت جو ہے آخرت کے لیے رکھا ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیں اللہ کی رحمت یہاں پہ 1,000 کے لیے 1,000 کے ساتھ جو ہے 70,000 مزید لوگوں کو بنا حساب کتاب کے جنت میں ڈالیں گے. تو دیٹ مینس 70,000 میں 1,000 میں اگین 70,000 انٹو 70,000 لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت ڈالے گا. پھر دوسرا 1,000 انٹو 70,000, تو ہر 1000 میں 70,000 اور زیادہ مزید لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرے گا؟ جنت میں داخل کرے گا. سبحان اللہ. یہ ہے الرحمن. اس رب الرحمن ہے اور رحیم ہے, بار بار رحم کرنے والا, مسلسل رحم کرنے والا, سب سے زیادہ رحم کرنے والا. 49 لاکھ لوگ جو ہے بنا حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کتنے لوگوں کا کیا گیا تھا؟ 70 لوگوں کا, 70,000 لوگوں کا. پھر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ہر 1000 کے ساتھ پھر اور 70,000 لوگوں کو ایڈ کر دیتے ہیں جنت میں جانے کے لیے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل کرتے, آمین یا رب العالمین. نیکسٹ ون دیکھیں, کبیرہ گناہ کرنے والے مسلمانوں کے لیے جہنم میں چلے جانے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سفارش کریں گے اور وہ جنت میں داخل ہوں گے. ابھی یہاں پہ دیکھیں کبیرہ گناہ ایک ایسا گناہ ہے, کبیرہ گناہ جو ہے دا میجر سنس, یہ میجر سن جو ہے جہنم میں ہی جائیں گے. لیکن سوائے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اور پرسن کو اختیار ہی نہیں کہ کبیرہ گناہ کے لیے سفارش کر سکے. اوکے, سفارش کر سکے. حدیث میں آتا ہے, ابن ماجہ کے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے روز میں اپنی امت کے ان لوگوں کی سفارش کروں گا جو کبیرہ گناہ کر کے ہیں, جو لوگ کبیرہ گناہ کرے ہیں ان کی سفارش میں کروں گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے آگ سے نکالے جائیں گے. مطلب جہنم کی جو آگ ہے, آگ سے نکالے جائیں گے اور جنت میں انہیں داخل کر دیا جائے گا. لوگ انہیں جہنمی کے نام سے پکاریں گے کیونکہ ان پہ جہنمی لکھا ہوا رہتا ہے, جہاں پہ انہیں جہنمی کے نام سے پکارا جائے گا. اب یہاں پہ دیکھیں روز قیامت میں کون کون سفارش کریں گے اور کون کون لوگ سفارش کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بعد دیگر انبیاء, فرشتے, اولیاء, صالحین, شہداء بھی سفارش کریں گے.
حدیث ترمذی کی حدیث ہے اور صحیح مسلم، دو حدیثیں میں بیان کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کا ایک آدمی کی سفارش سے قبیلہ بنو تمیم کے افراد سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ اب یہاں پہ غور سے سننے کی بات یہ ہے کہ میری امت کا ایک آدمی کی سفارش، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کا ایک آدمی کی سفارش جو ہے قبیلہ بنو تمیم یہ قبیلہ ہے، بڑا قبیلہ، اس کے برابر، اس کے لیول سے بھی زیادہ لوگ جو ہے جنت میں جائیں گے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ بھی سفارش کریں گے آپ کے علاوہ؟ تو اب ٹل نہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آپ ہی سفارش کر سکتے ہیں، کیا آپ کی امت کا آدمی بھی سفارش کر سکے گا؟ وہ کون ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، ہاں وہ بھی سفارش کریں گے۔ ابھی اس کی وجاہت جو ہے صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرمائے گا فرشتے بھی سفارش کریں گے۔ اوکے، فرشتے کیا کریں گے؟ فرشتے سفارش کر چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو موقع دے گا نا سفارش کرنے کا۔ سفارش کا کانسیپٹ اگین تھنک آف دیٹ اسپورٹس ڈے، یو ول انڈرسٹینڈ دیٹ ون۔ فرشتے بھی سفارش کر چکے ہوں گے، انبیاء بھی سفارش کر چکے ہوں گے، تو پہلے فرشتوں سے سفارش کروا دیا جائے گا، انبیاء لوگ بھی سفارش کر دیے جائیں گے، مومن کا سفارش بھی کر چکے ہوں گے۔ اب سب لوگ کی سفارش ہونے کے بعد اب الرحمن الرحیم کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہے گا، سب لوگ سفارش کر دیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کی باری ہے سفارش کرنے کا، سب لوگ سفارش کریں گے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اب الرحمن الرحیم کا علاوہ سبھی لوگ سفارش کر چکے ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ایک مٹھی بھر کہ جہنم سے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ایک مٹھی جو ہے بھر کر جہنم سے ایسے لوگوں کو نکالائے گا جنہیں کبھی کوئی نیکی بھی نہیں کری ہوگی۔ مطلب اب اللہ تعالیٰ کا سفارش کیسا ہے، ان کا سفارش کیسا تھا؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفارش دیکھیں گے تو 3 ٹائم سفارش کرتے ہیں۔ ایک ٹائم جائیں گے تو جوں کے حساب برابر جس کا ایمان ہے ان کو جہنم سے لے کے آتے ہیں، اس کے بعد چینٹی کے برابر جتنا ایمان ہے دل میں وہ لے کر آتے ہیں، اور رائی کے برابر جتنا ایمان ہے جس کے پاس ہے وہ لے کر آتے ہیں۔ یہ کس کا سفارش ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفارش ہے۔ اوکے، تو یہ سفارش ہونے کے بعد جو ہے انبیاء بھی سفارش کرتے ہیں اپنے اپنے لوگوں کے لیے، اینڈ دین اس کے بعد فرشتے بھی سفارش کرتے۔ سب کا سفارش ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کا سفارش کیسا رہے گا؟ اللہ تعالیٰ جب سب کا سفارش ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اپنا جو ہاتھ ہے نا، اپنا ہاتھ جو ہے اپنی مٹھی بھر کر جہنم سے ایسے لوگوں کو نکالے گا جنہوں نے کبھی کوئی نیکی، جو انسان ایک نیکی بھی نہیں کرتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ جو ہے الرحمن ہے، تو وہ مٹھی بھر کے لوگوں کو نکالتا ہے، جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ شہید اپنے قریبی رشتہ دار میں سے 70 لوگوں کی سفارش کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو قریبی دوست جو بھی رشتہ دار ہے وہ 70 لوگوں کی سفارش کرے گا۔ شہید کی فضیلت کیا شہید کے لیے فضیلت کیا ہے؟ ان کا خون گرتے ہی اللہ ان کی گناہیں معاف کر دے گا، جنت میں ان کا گھر دکھایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ عذاب قبر سے ان کو بچا دیا جائے گا، قیامت کے روز بڑی گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے، مطلب یوم حشر جو ہے، حشر کا دن جو ہے اس میں ان کو محفوظ رہیں گے، ان کو ڈر یا خوف نہیں رہے گا۔ ایمان کا لباس پہنایا جائے گا اور موٹی موٹی آنکھیں والی حوریاں ان کے لیے نکاح کے لیے رہیں گے۔ قیامت کے روز اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے 70 لوگوں کو سفارش کریں گے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے یہ۔ سبحان اللہ۔ تو شہید جو ہے اپنے فیملی ممبرس میں دیکھیں یا کہیں بھی شہید ہے، وہ اپنے فیملی ممبرس میں 70 لوگوں کو جنت لے کے جائیں گے۔ اب نیکسٹ ون دیکھیں، ایماندار لوگ۔ ایماندار مطلب نیک لوگ، اہل ایمان، جنت میں داخل ہونے کے بعد اپنی جان پہچان والوں کے لیے سفارش کریں گے اور انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں لے کر جائیں گے۔
اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے، دا سیم تھنگ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں اسی طرح یہاں پہ بھی اہل ایمان جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں. حدیث مفہوم میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو انسان ہے میرے ساتھ نماز پڑھا تھا وہ. ابھی دیکھیں آپ سب لوگ اہل ایمان ہیں، ہم سب لوگ اہل ایمان ہیں، ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں، رائٹ. اہل ایمان ہے، ایک دوسرے کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں. تو وہ کہیں گے یہ ہمارے میرے ساتھ نماز پڑھتا تھا، یہ ہم لوگ قرآن پڑھتے تھے، یا ہمارے قرآن کے کلاس میں ہم لوگ ساتھ میں پڑھتے تھے، ہم لوگ ایک دوسرے کو قرآن سناتے تھے، سیکھتے تھے، سکھاتے تھے، سنتے تھے، سناتے تھے، یہ سب کرتے تھے. ابھی یہاں پہ جو ہے یہاں پہ یہ لوگ نہیں ہے. یا رب مجھے چاہیے جنت میں اہل ایمان جانے کے بعد کہتا ہے اپنے لوگوں کو ڈھونڈتا ہے جہاں پہ یہ جو لوگ ساتھ میں نماز پڑھنا، ساتھ میں روزہ رہنا، ساتھ میں قرآن پڑھنا، ساتھ میں کلاسز لینا، ساتھ میں ہوم ورک گروپس کرنا، جو کرتے ہیں ایک دوسرے کو ڈھونڈتے ہیں کہ یہ بندہ نہیں ہے. تو جب کہتے ہیں کہ یا اللہ فلاں فلاں بندہ میرے ساتھ پڑھتا تھا، میرے ساتھ کلاسز اٹینڈ کرنا، پڑھنا، قرآن پڑھتے تھے، ہم لوگ عبادت کرتے تھے، لیکن وہ بندہ نہیں ہے، میں جانتا ہوں، اس کو پہچانتا ہوں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، جا کر ابھی دیکھیں یہاں پہ کس کو اختیار دیا جا رہا ہے، ایماندار لوگ کو، اہل ایمان نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم جاؤ، جا کر جہنم میں 1 دینار کے برابر بھی جس کے پاس ایمان ہے ان کو لے کر آؤ. تو جا کر 1 دینار، اب یہاں پہ کیسا چوز کیا جائے گا، یہ کیا سچی جہنم میں جائیں گے، یہ کیا ہے، اللہ نوز دا بیسٹ، وی ڈونٹ نو. حدیث سے آتا ہے کہ یہ جہنم جائے گا، جا کر وہاں سے جس کے دل میں ایک دینار کے لیول میں جس کا ایمان ہے ان سب جان پہچان والوں کو لے کر آئے گا. پھر آ کر کہے گا کہ یا رسول اللہ، یا رب مجھے اور بھی سفارش کرنا ہے، اور بھی میرے لوگ ہیں. تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کے دل میں آدھا دینار کے برابر بھی یہ ہو تو لے کر آؤ. تو پھر جا کر جہنم سے لے کر آتا ہے. پھر اگین رائی کے برابر بھی جس کے پاس ایمان ہو وہ لے کر آؤ. سو دس از اے وے. یہ کس کو کہا جا رہا ہے، ایمان والوں کو، ایمان والوں کو خطاب کر کے ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ دیٹ ایون یو کین ڈو اٹ. بعض اہل ایمان 2-2 3-3 لوگوں کی سفارش کریں گے. ایسا نہیں کہ اہل ایمان جو ہے گروپ ہی کریں گے. کبھی کبھار اللہ تعالیٰ ایسے ایمان والوں کو بھی دیتے ہیں جہاں پہ ان 2 لوگوں کی سفارش یا 3 لوگوں کی سفارش بھی وہ کریں گے. روزہ اور قرآن بھی سفارش کرے گا. سبحان اللہ. دیکھیں جو انسان روزہ رہتا ہے تو روزہ اس دن حدیث مفہوم میں آتا ہے کہ روزہ جو ہے اس دن انسان بات نہیں کرے گا، انسان بات نہیں کرے گا اس دن صرف اس کے ایکشنز بات کریں گے، اس کے جو کام کیا تھا وہ بات کریں گے. اس دن روزہ کرے گا، کہے گا کہ یا اللہ یہ انسان کو میں نہ بھوکا پیاسا اور بولتے نا اپنے اس کو خواہشات سے بچا کے رکھا، مطلب خواہشات وہ میرے لیے قربان تھا، خواہشات اپنے خواہشات قربان کیا تھا، نہ کھانا نہ پیتا تھا، کچھ بھی نہیں، تیری عبادت کرتا تھا، اور اس کے لیے میں سفارش کرتا ہوں اس کو جنت دے دے. تو روزہ اس دن سفارش کرے گا. اسی طرح قرآن شریف، جو انسان قرآن شریف پڑھتا ہے تو قرآن شریف کہتا ہے کہ یا اللہ یہ رات میں دن رات محنت کرتا تھا، پوری دنیا سوتی تھی پھر بھی یہ لوگ بیٹھ کے پڑھتے تھے، تو ان لوگ کی سفارش کرتا ہوں یا اللہ انہیں جنت دے دے. تو ایون قرآن شریف جو ہے سفارش کرے گا، کس کا، انسان کی سفارش کرے گا. دیکھیں یہاں پہ جو ہے سفارش جو ہے خبر میں بھی سفارش کرے گا، روزہ بھی خبر میں سفارش کرے گا، ایون ایٹ دا سیم ٹائم یہاں پہ بھی سفارش کرے گا. کہاں پہ روزہ، نماز، روزہ اور قرآن جو ہے خبر میں جو انسان رہتا ہے تبھی بھی سفارش ہوگی. ایٹ دا سیم ٹائم جب سفارش کا جب یہ پلیٹ فارم آتا ہے ہر ایک انسان سے ایک دوسرے کو سفارش کرتے ہیں، ایٹ دیٹ ٹائم آلسو دے ول اسٹینڈ. سورہ بقرہ، آل عمران اور سورہ ملک اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کریں گے. یہ ایکچولی ہے نا ایک سایبان جیسا بن جائیں گے. 2 بڑے پرندے، سورہ بقرہ اور آل عمران جو ہے بڑے پرندے جیسے، سایبان جیسے، کلاؤڈز کے جیسا بن جائیں گے. جو انسان آگے جاتے رہتے اس کے آگے آگے جاتے ہیں تو جنت تک لے کے جاتے ہیں. سورہ بقرہ، آل عمران. سو میک شیور دیٹ سورہ بقرہ اور آل عمران on daily basis ایٹ لیسٹ 1 پیج آپ لوگ پڑھیں، کیونکہ ہمارے حق میں یہ حدیث ہے، گرلز حدیث ہے. ایسا نہیں کہ صرف سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، سورہ ملک پڑھ لوں گی میرا پورا قرآن ختم ہو گیا. کیونکہ اور ایک حدیث یہ آتا ہے کہ قرآن بھی سفارش کرے گا. قرآن مطلب انٹائر قرآن، کہیں بھی کوئی بھی آیت کچھ بھی آپ پڑھیں قرآن شریف میں وہ سفارش کرے گا.
سورہ ملک جو انسان رات کو پڑھتا ہے اس کو خبر کے عذاب سے بچا دیا جائے گا. تو سورہ ملک جو ہے خبر کے عذاب سے بچنے کے لیے پڑھنا ضروری ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی اپنے بندوں کے حق میں سفارش کرے گا. نیک اولاد بھی اپنے والدین کے لیے سفارش کریں گے. سبحان اللہ. اب یہاں پہ دیکھیں، جب جنت میں لیا جاتا ہے، جب جنت میں انسان جانے کی جب بچے کو کہتے ہیں کہ اچھا جاؤ اب تم جنت میں، یہ ہے تمہارا جنت، اب جنت میں انٹر ہو جاؤ. جب یہ کہا جاتا ہے کہ جنت میں انٹر ہو جاؤ تو بچہ کہے گا میں جنت میں نہیں جاؤں گا، میں جنت میں داخل ہی نہیں ہوں گا جب تک میرے ماں باپ نہیں رہیں گے، میرے امی ابو جب تک نہیں آئیں گے میں جنت انٹر نہیں ہوں گا. سبحان اللہ. یہ کون کہے گا؟ نیک اولاد. نیک اولاد کو اللہ تعالیٰ وہ اختیار دے گا کہ وہ ضرور کہے گا اپنے ماں باپ کے لیے کہ جب تک یہ نہیں آئیں گے میں نہیں آؤں گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے جاؤ، جا کر اپنے ماں باپ کو لے کر آؤ. تو یہ جائے گا جہنم میں جائے گا. وہ کس طرح جائے گا، کس کے ساتھ جائے گا، کیسا ہیلپ کریں گے، یہ سب اللہ تعالیٰ، یہ الغیب کی چیزیں ہیں. سو وی ڈونٹ نو. سو یہ جائے گا، جا کر ماں باپ کو لے کر آئے گا. اینڈ دین ہی انٹرز جنہ along with his parents. سو نیک اولاد. تو ہمارے لیے خود نیک اولاد بننا ہے، ہمارے ماں باپ کو جنت لے کے جانے کے لیے آپ کو اور مجھے نیک اولاد بننا ہے. so that we can take our parents to جنہ انشاءاللہ. اسی طرح اپنے اولاد کو نیک بنانے کی کوشش ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے اولاد کے تھرو ہم لوگ جنت انٹر ہو سکتے ہیں. ایوری تھنگ ہیپنس ود دا اذن آف اللہ. اللہ کی رحمت سے ہی انسان جنت جا سکتا ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دیز آر دا ادر سیٹ آف ویز دیٹ از بین سیڈ. اور یہ بھی کہا جاتا ہے نا جنت کے 99 درجے ہیں، 100 درجے ہیں، درجے. اوکے، ایک درجہ جو ہے ایک درجہ جو ہے رینکس 100 رینکس ہے. تو ایک رینک سے دوسرا رینک جو ہے زمین اور آسمان کا جو ڈسٹینس ہے نا، اتنا ڈسٹینس ہے بٹوین ون اسٹیج آف جنہ ٹو نیکسٹ اسٹیج آف جنہ. اگرچہ اولاد نیک ہے اینڈ اولاد جو ہے جنت کے جتنے رینکس ہے نا، if at all the child is in the 30th رینک، اوکے 30th اسٹیج میں رینک میں ہے، اور ماں باپ جو ہے 98 یا 99 میں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم بلا سکتے ہو. سو اولاد کو اختیار رہتا ہے جہاں پہ جو 99 98 میں ہے، he will be calling his parents to his 40th یا 30th پلیس جہاں پہ ہے، he can call his parents. سبحان اللہ. یہ بھی کر سکتا ہے. اسی طرح اگر ماں باپ اگرچہ وہاں پہ ہے 30th میں ہے یا 29 یا 1st میں ہے، so he can call his family members to that place. so ضروری امپورٹنٹ یہ بات یہ ہے کہ خود نیک ہونا ضروری ہے، اپنی اولاد کو نیک بنانا ضروری ہے، so that ایک دوسرے کو کھینچیں گے، نیک لوگ ایک دوسرے کو کھینچیں گے جنت کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے امت محمدیہ کی تعداد جنت میں کتنی رہے گی؟ سب سے زیادہ رہے گی. مطلب آدھی کی آدھی جو امت ہے جنت، آدھی کی آدھی جنت بھری رہے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی وجہ سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھیں یہاں پہ سفارش کی وجہ سے بڑھتے جا رہا ہے نا. سفارشوں سے دیکھیں 70,000 کا جو ہے ایوری 1000 کے ساتھ اور 70,000 اللہ تعالیٰ از گفٹنگ اگین، تو اس سے 49,000 ہو گئے ہیں. دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرتے ہیں، 3 ٹائم جا کر سفارش کرتے ہیں. کتنے کتنے لوگوں کو لے کے آتے ہیں وی ڈونٹ نو. وہاں پہ بھی سفارش ہو رہا ہے. پھر اگین انبیاء لوگ سفارش کر رہے ہیں، کتنے لوگوں کو سفارش کریں وی ڈونٹ نو. اسی طرح انبیاء بھی سفارش کرتے ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم نیک انسان بھی سفارش کرتا ہے. کتنا سفارش کرتا ہے؟ بنو تمیم جیسا پلیس دیٹ از بین سیڈ قبیلہ، اتنا لیول ایک آدمی، میرے امت کا ایک آدمی اتنا زیادہ سفارش کر سکتا ہے، وہ بھی کہا جا رہا ہے. سو سفارش کا بھنڈار ہے نا. سو مینی پیپل، سو مینی ویز سفارش ہوگی، ڈفرینٹ ویز میں سفارش ہوگی. سبحان اللہ. تو سفارش کے وجہ سے، ان کے نیک کاموں کی وجہ سے کتنے سارے لوگوں کو جہنم سے جنت لیا جائے گا. دیکھیں سو دیٹ مینس آدھی جو ہے جنت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بھری ہوئی رہے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان لوگوں کی سفارش کریں گے جو مرتے دم تک توحید پر یقین رکھیں گے. جو انسان توحید پر رہتا ہے صرف ان کی ہی سفارش کریں گے. جو اللہ کو ایک نہیں مانتا، کسی اور کی پیروی کرتا ہے، کسی اور پہ چلے جاتا ہے، جو انسان شرک کرتا ہے، ان کی سفارش آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نہیں کریں گے. دس از آلسو ویری امپورٹینٹ تھنگ. the most important slide ہے. this is what کہ جو بھی ہوتا ہے with the اذن of Allah, the whole set of سفارش اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی شہید سفارش کرنے اختیار کر سکتا ہے. he doesn't have to have the right to choose people for سفارش unless with the اذن of اللہ. اللہ جسے چاہتا ہے ان کا لسٹ ان کے دل میں ڈال دیتا ہے. سو بیسڈ آن دیٹ ون وہ یہ لوگ سفارش کریں گے. اذن اللہ is the most important thing. With this we complete our most important topic, that is سفارش کا بیان. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.